کہانی ہے اس ماں کی جس کے جوان 22 سال کے اکلوتے بیٹے کو ایک لڑکی سے محبت کے جرم میں بے دردی سے قتل کر کے لاش نہر میں پھینک دی گئی۔ قتل کس نے کیا، کیوں کیا؟ پچھلے 4 ماہ سے ماں انصاف کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے، مگر مجال ہے کہ ماں اور اس کے بیٹے کو انصاف مل سکے۔ ماں کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، مگر ماں آج بھی اپنے بیٹے کو انصاف دلانے کے لیے انصاف کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے۔ کہ میں اسے کہتی تھی کہ احسان تم نا دنیا کے فضول ترین انسان ہو یار، مجھے بہت تنگ کرتے ہو تم، اور اب وہی فضول انسان میرے لیے میری زندگی بن گیا۔ میں تکلیف میں آ گئی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا وہ میرے لیے کتنا اہم ہے۔ اس کی یادیں، اس کی چیزیں، اس کی باتیں، ڈیلی میں فون پہ اس سے بات کرتی تھی، تقریباً دن میں 3 سے 4 دفعہ بھی ہو جاتی تھی، میسج بھی ہوتے تھے۔ اب اسی کا نمبر دیکھ کے نا واٹس ایپ کھول کے اس کا لاسٹ سین دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ اس کا لاسٹ سین کب کا ہے، کب وہ آن لائن آئے گا، کب وہ فیس بک پہ آئے گا۔ میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ ماؤں کے لیے تو بچے 4 بھی ہوں تو سب ایک برابر ہوتے ہیں، لیکن جب ایک بیٹا ہو تو ان کا دنیا سے چلے جانا تو ماں تو ویسے جیتی جیتی ختم ہو جاتی ہے۔ معاملہ تھا کیا، پسند کرتا تھا کیا، لڑکی والے کوئی وڈیرے تھے یا کیا تھا وہ؟ جی میرا بیٹا، لوگوں کے 4 بچے ان کے لیے سب کچھ ہوتے ہیں، میرا بیٹا میرے لیے پوری دنیا تھا۔ یہ پوری دنیا اکٹھی بھی ہو جائے نا، مل کے میرے سامنے آ جائے، جتنی اچھی بن جائے، لیکن احسان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ احسان مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ میں نے اس کے لیے زندگی گزاری، میں اس کے لیے جی، میں نے اس کے لیے اسٹرگل کی، میں اس کے لیے رہی میر خان سے لاہور آئی۔ آپ جہاں پہ آپ رہتی تھیں وہاں پر خواتین کے لیے باہر نکلنا بھی ایک اب یہ کہہ سمجھتے کہ بڑا برا سمجھا جاتا تھا، نکلنے نہیں دیا جاتا تھا۔ جی ایسے ہی ہے، وہاں پہ خواتین کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، خواتین کو خود سے فیصلے لینے کی اجازت نہیں ہے، وڈیرا سسٹم ہے ٹوٹلی۔ لیکن یہ ہے کہ آج سے تقریباً 2004 کی میں بات کرتی ہوں، تب سے میں نے وہاں سے موو آن کیا۔ میں نے مڈل کے بعد میٹرک کیا، میٹرک کے بعد اپنا جو انٹر کمپلیٹ کیا، اس کے بعد گریجویٹ ہوئی، ماسٹرز کیا، سب کچھ۔ تو میں نے ایک بہت بڑی اسٹرگل دیکھی ہے، بہت بڑی اسٹرگل، اور میری اسٹرگل کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میں فرسٹ ٹائم جو ہے نا وہ جاب کرتی تھی، سیکنڈ ٹائم میں پڑھتی تھی، سارا دن میں بھوکی رہ کے اپنے لیے اپنے آپ کو شعور دینے کے لیے، ان علاقوں کو چینج کرنے کے لیے، وہاں کی خواتین کے لیے لڑتی رہی، لیکن ہوا حاصل کچھ نہیں ہوا، الٹا میں اپنا بیٹا ہی گنوا بیٹھی ہوں۔ میری اسٹرگل کا مجھے کسی سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، کچھ بھی، کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ میری ڈیمانڈ صرف اتنی تھی کہ میرا بیٹا کچھ بن جاتا، پڑھ جاتا، اس ماحول سے نکال کے لائی تھی۔ وہ یہاں پہ تھا نا، مجھے کہتا تھا میں نے بائک لینی ہے، آنٹی مجھے بائک لے دیں، میں نے اسے بائک نہیں لے کر دی۔ اور بالکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو احسان ہے وہ 4 سال کی عمر میں ہی اس کے والدین دنیا فانی سے انتقال فرما گئے تھے، تو انہوں نے اس بچے کی سنبھالا، کفالت کی، اور پچھلے 15-20 سال سے بچہ ان کے پاس ہی تھا، اور بچہ ان کو کہتا تو آنٹی تھا، لیکن یہ جو اپنی ماں سے بڑھ کر حق ادا کر رہی تھیں۔ جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے، وہ مجھے آنٹی کہتا تھا، ماں بھی کہتا تھا۔ میں اس کا ایک اسٹیٹس واٹس ایپ کا میرے پاس ہے، جس کا میں نے اس وقت، شکر ہے کہ میں اس کو لکیلی میں نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیا تھا اپنے پاس، میں آپ کو وہ سینڈ کروں گی، دکھاؤں گی سب کے سامنے کہ میں اس کے لیے کیا تھی۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ آپ میری ماں بھی ہیں، بہن بھی ہیں، میری دوست بھی ہیں، میرا سب کچھ ہے، میرے والد بھی آپ ہیں، میری پوری دنیا آپ ہیں، اس لیے میں آپ سے ضد کرتا ہوں، لڑتا ہوں، آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، اور میرے لیے وہ ایسے تھا سیم۔
جس لڑکی کو وہ پسند کرتا تھا وہ لوگ کون تھے؟ رشتہ دار تھے، جاننے والے تھے، علاقے میں رہتے تھے، کون لوگ تھے وہ؟ جی وہ ہماری برادری کے لوگ ہیں، شریکہ سسٹم جس طرح سے ہوتا ہے، برادری کے ہی لوگ تھے، اور انہوں نے جو ہے نا صرف اس پہ بچے کو اغوا کر کے قتل کیا ہے کہ وہ ان کی بچی کو پسند کرتا تھا. یہ آپ کو اس چیز کا علم تھا کہ آپ کے بیٹے کا تعلق ہے ایک لڑکی کے ساتھ، اور کتنے عرصے سے ہے؟ جی وہ لائک تو کرتے تھے بچے ایک دوسرے کو، اور پسند کرنا میرے خیال میں جرم نہیں ہے. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ایک بچہ اگر آپ کا لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس پسند کے جرم میں اس کو قتل کر دیا گیا؟ جی بالکل اسی جرم میں اس کو قتل کیا گیا. پسند کرنا اس کے لیے جرم بن گیا، اس بچی کے لیے جرم بن گیا. وہ ان کے خلاف ہو گئے. ان لوگوں نے اپنے بچوں کو تو آزادیاں دی ہوئی ہیں، اپنے بچے تو ان کے آزاد ہیں، اپنے بچے تو ان کی پسند کی شادیاں کر رہے ہیں، خود بھی پسند کی شادیاں ان لوگوں نے کی ہوئی ہیں، لیکن دوسروں کے بچوں کے لیے قوانین کچھ اور ہیں وہاں کے. بچی کو کیوں مار دیا، لڑکی کو جس کو وہ پسند کرتا تھا؟ بچی بھی میرے بچے کو پسند کرتی تھی. یہی وجہ تھی کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور وہ گاؤں وہ ڈیرے لوگ یہ ہونے نہیں دینا چاہ رہے تھے؟ جی بالکل یہی ہے، ایسے ہی ہے، سیم ایسے ہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بچی کرنا نہیں چاہتی تھی کہیں اور شادی. 4 ماہ قبل بچے کا قتل ہوا، اس سے پہلے جب بھی آپ رحیم یار خان جاتی تھی بچہ آپ کے ساتھ جاتا تھا؟ جی بالکل، میں اور احسان ساتھ جاتے تھے ہمیشہ. کیا سمجھتی کیا ہے کہ جب وہ اکیلا گیا تو واپس ہی نہ آیا؟ اس کی لکھی ایسے ہوئی تھی کہ جب بھی وہ آپ کے ساتھ گیا محفوظ واپس آ جاتا تھا. گیا کب تھا واپس رحیم یار خان؟ وہ گیا تھا 15 اپریل کو. 15 اپریل کو گیا ہے. اپریل، مئی اور جون کی 5 کو اس کی اطلاع ملی ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اسے وڈیروں نے مار دیا ہے. 15 اپریل کے بعد وہ مجھے نظر ہی نہیں ہے، میں نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ مجھے ملا ہی نہیں ہے. میں بہت رابطہ ہوتا تھا یا کبھی کہتے ہیں نا کہ جس انسان کی لکھی ہو نا اس کو پہلے ہی اس کو شاید کچھ اشارہ ہو جاتا ہے کہ بھائی شاید میرا دنیا میں شاید اب میرا وقت بڑا کم رہ گیا ہوا ہے، ایسا حقیقت ہے. تو کبھی کوئی گفتگو ہوتی تھی آپ کے ساتھ کہ آپ کو فیل ہوتا ہو کہ احسان ایسی گفتگو کیوں کرتے ہو، ایسی باتیں نہیں کرتے؟ ہاں جی، احسان جانے سے پہلے تقریباً 3-4 دن، کچھ عرصہ پہلے 3-4 دن ہوں گے، تو احسان میرے ساتھ بیٹھا تھا، مجھے کہہ رہا تھا آنٹی مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو کیا آپ میرا ساتھ دیں گی، میرے لیے آواز بلند کریں گی؟ میں نے کہا جی بالکل کروں گی. کہتا اگر میرے چاچوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو؟ میں نے کہا ڈیفینیٹلی کروں گی، کیونکہ آپ کے ساتھ جڑا ہر تعلق، ہر رشتہ مجھے عزیز ہے. آپ عزیز ہو تو سب عزیز ہے. تو یہ چیزیں میری اور اس کے درمیان ڈسکشن ہوتی تھی. اس کے علاوہ میں اس سے، میری اور اس کی ہمیشہ بحث رہتی تھی، کیونکہ وہ بہت ایک زندہ دل انسان تھا، وہ زندگی جینا چاہتا تھا. میں ہمیشہ اسے کہتی تھی بیٹے پڑھائی پہ فوکس کر لو، یہ چیزیں کر لو، جیسے مائیں کہتی ہیں، ماؤں کا رہتا ہے کہ ہمیشہ اپنے بچوں کو ڈانٹتی رہتی، یہ کر لو وہ کر لو. ایون کہ میں اب اسی چیز پہ بہت زیادہ روتی اور پچھتاتی بھی ہوں کہ میں اسے کہتی تھی کہ احسان تم نا دنیا کے فضول ترین انسان ہو یار، مجھے بہت تنگ کرتے ہو تم. اور اب وہی فضول انسان میرے لیے میری زندگی بن گیا. میں تکلیف میں آ گئی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا وہ میرے لیے کتنا اہم ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں کہ احسان کی والدہ کس طرح ابھی بھی اپنے بیٹے کے جو کپڑے ہیں انہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں، پریس کیے ہوئے ہیں. اور بتاتا چلو کہ 4 جون کو رابطہ ہوا، 5 جون کو اس کی واپسی تھی، تو اس بچے کی واپسی کے لیے اس کے کپڑے تیار رکھے ہوئے تھے تاکہ جب میرا بچہ آئے تو اس کو کسی قسم کا کپڑے کو پریس نہ کرنے پڑیں. نئی بنیان لے کر رکھی ہوئی تھی، نئے شوز لے کر رکھے ہوئے تھے. تو ابھی جس طرح اب آپ سے ہماری بات ہوئی، یہ سارے کپڑے وغیرہ آپ نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ تو آپ کو جب بھی نظر دیکھتی ہوں گی تو یہ آپ کے لیے مزید آپ کو درد پیدا کرتے ہوں گے. تو اب اس کے علاوہ میرے پاس کوئی سہارا بھی تو نہیں ہے. اس کی یادیں، اس کی چیزیں، اس کی باتیں. ڈیلی میں فون پہ اس سے بات کرتی تھی، تقریباً دن میں 3 سے 4 دفعہ بھی ہو جاتی تھی، میسج بھی ہوتے تھے. اب اسی کا نمبر دیکھ کے نا واٹس ایپ کھول کے اس کا لاسٹ سین دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ اس کا لاسٹ سین کب کا ہے، کب وہ آن لائن آئے گا، کب وہ فیس بک پہ آئے گا، کب وہ میرا فون اٹھائے گا. ابھی مجھے میسج کرے گا آنٹی فوراً مجھے کال کریں، فوراً کال کریں. اس کا نمبر ہی نہیں ملتا، ناٹ رسپونڈنگ ہے. کہاں بھیج دیا اسے؟ بچے کی جب لاش دیکھی اس وقت ایک ماں پر کیا گزرتی ہے؟ جوان بیٹا جو گھر سے تو سلامت گیا لیکن واپس جب آئی ہے تو اس کی لاش آئی ہے، تو اس وقت کیا تھے، کیا احساسات تھے؟
کا وہاں ماحول کیا بنا ہوا تھا؟ میں تو جب گھر میں داخل ہوئی ہوں میں تو گیٹ سے ہی چیخنا شروع ہو گیا، چلانا شروع ہو گیا کہ میں نے نہیں جانا. سامنے احسان کی لاش تھی، میں نہیں جانا چاہتی تھی، میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، میں اس کو اس طرح لیٹے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی. سب نے مجھے کہا آنکھیں کھولو، اس کو دیکھ لو ایک دفعہ، لاسٹ ٹائم دیکھ لو، میں نہیں دیکھنا چاہتی. اور بیٹا جو ان کا ہے پنجاب کالج میں پڑھتا تھا، تو جب بھی کالج میں جب آپ نے اسٹڈی کرتے ہیں تو جب آپ کا لاسٹ ڈے ہوتا ہے تو تمام جتنے بھی آپ کے کولیگز ہوتے ہیں، کلاس فیلوز ہوتے ہیں، مل کے ایک دوسرے کی شرٹس پہ سائن کرتے ہیں. تو آپ شرٹس بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے احسان کی کہ جس شرٹ میں سب کے سگنیچر ہوئے ہیں اس کے کلاس فیلوز کے، تو وہ بھی ایک آپ کے لیے ایک بڑی اہم یاد ہے. اس کے بارے میں کوئی بات کرتا تھا کہ ماں جی یہ میری چیز کو بڑا سنبھال کے رکھنا؟ ایسے ہی کہتا تھا. جب وہ شرٹ لے کر آیا نا، جس دن اس کی لاسٹ ڈے تھا کالج میں، تو میرے پاس شرٹ لایا تو اس سے نا پسینے کی سمیل آ رہی تھی. تو میں نے کہا احسان یہ کیا گند مروا کے آگے، یہ میں صاف کر دوں گی، دھو دوں گی. مجھے کہتا تھا نہیں 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 آنٹی، یہ زندگی بھر کی یادیں ہوتی ہیں، لائف ٹائم، اور یہ لائف ٹائم یادیں میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. آپ چھوڑ دیں اس کو، اس میں سے اسمیل آتی ہے نا تو اس کو کہیں اور جگہ رکھ دیں جہاں سے آپ کو اسمیل نہ آئے. اور اب وہی پسینے کی خوشبو اس کی میں سونگھتی ہوں، وہی شرٹ اٹھاتی ہوں، وہی شرٹ دیکھتی ہوں. میں کہاں جاؤں؟ آئی جی آفس جاؤں تو ملنے نہیں دیا جاتا. آر آئی بی برانچ نے ساری انویسٹیگیشن کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. کہتے جی بے گناہ ہے، جو بندہ تھپڑ مار رہا ہے، میرے بچے کو تھپڑ مار رہا ہے، اٹھا رہا ہے، گاڑی میں ڈال رہا ہے، جو اناؤنس کر رہا ہے کہ ہم نے اپنی باہمی مشاورت کے ساتھ، احمد یارولانہ، کہ ہم نے باہمی مشاورت کے ساتھ دونوں بچوں کو مار دیا ہے، اور اسی کو آپ بے گناہ لکھ رہے ہو. کیسے؟ جس کے 15 آئی وٹنس ہیں، ایفیڈیوٹ دیے ہوئے ہیں، وہ بے گناہ؟ کس طرح سے بے گناہ؟ ہمیں ذرا تفتیش سمجھائی جائے نا. پچھلے 4 ماہ سے آپ دھکے کھا رہی ہیں، تو کہاں کہاں گئی ہیں اور کہاں کہاں اپیل کی ہے اور آگے سے رسپانس کیا آتا ہے؟ جی میں نے 3 دفعہ لاہور ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دی ہے، ایم آئی ٹی برانچ میں بھی دی ہے. ان کا ایک بھائی جو ہے نا وہ بہت بڑے عہدے پہ ہے، فائز لاہور میں ہی ہیں؟ لاہور میں ہی لاہور میں ہیں؟ ہے. کیا نام کیا ان کا؟ محمد یارولانہ. محمد یارولانہ. بالکل جی. دیکھنے والے جو اگر تو کوئی عہدیدار سن رہے ہیں تو ریکویسٹ یہی ہے کہ جو بھی یہ شخص ہیں ایٹ لیسٹ انکوائری کی جائے. وہ شخص جتنا بھی بااثر ہے، لیکن وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک بچے کا قاتل ہے، ایک ماں کے 22 سالہ بچے کا قاتل ہے، کہ جو اس وقت گورنمنٹ میں لاہور میں کسی ایک اہم عہدے میں بیٹھا ہوا ہے. اور میری ماں جی آگے ریکویسٹ کرنا چاہیں، کوئی میسیج دینا چاہیں تاکہ جو انصاف ہے وہ جلد از جلد مل سکے. جی میں ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا وہ ویسے بھی احسان کے حوالے سے کہیں نہ کہیں آواز اٹھاتی رہتی ہوں، فزیکلی جاتی رہتی ہوں اپلیکیشنز لے کے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں. لیکن ابھی میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب آپ تک میری آواز نہیں پہنچی. میں نے جو اتنی چیخی، اتنی چلائی، میں نے پریس کانفرنس کی، میں نے نیوز پیپر میں دیا، میں آفیسز کے باہر بیٹھی ہوتی ہوں، کیا آپ کو میری آواز سنائی نہیں دیتی؟ کیا آپ صرف اس چیز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، میں نے آپ کو 2 دفعہ اپلیکیشن بھیجی ہے، مجھے کوئی جواب نہیں آیا. لاہور ہائی کورٹ میں نے 3 دفعہ اپلیکیشن دی ہے، داخل دفتر کر دی گئی ہے. آئی جی آفس میں نے اپلیکیشن دی ہے، وزیر اعلیٰ کمپلین سیل میں نے اپلیکیشن دی ہے. اس کے علاوہ سٹیزن پورٹل پہ میں نے اپلیکیشن دی ہے. کسی کو کوئی اپلیکیشن نظر ہی نہیں آئی. کسی قسم کا کچھ انویسٹیگیشن چل رہی ہے. انویسٹیگیشن کیا چل رہی ہے؟ انویسٹیگیشن میں بے گناہ کیے جا رہے ہیں. آج انہوں نے 6 لوگوں کو بے گناہ 7 لوگوں کو کر دیا ہے. کل کو تو یہ کہیں گے ان کو تو کوئی ہوائی مخلوق آ کے ختم کر گئی، اس کیس میں تو تھا ہی کچھ نہیں. تو پھر کون کرے گا حق؟ خود بھی کینسر کی پیشنٹ ہیں پچھلے 1 سال سے، تو یہ علاج، معالجہ، گھر کے معاملات کس طرح چل رہے ہیں؟ جی میں کچھ میری اپنی سیونگز تھیں، کچھ میری میم ہیں وہ میرا ساتھ دے رہی ہیں، کچھ اس کے علاوہ میری فیملی، میرے والد صاحب وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے نا میرا علاج وہ ماشاءاللہ سے اب تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے. لیکن یہ ہے کہ تکلیف تو ہے، جو تکلیف، یہ جو بیماری والی تکلیف ہے نا، یہ تو میں جھیل جاؤں گی، ریکور بھی کر جاؤں گی. لیکن احسان والی تکلیف کون مٹائے گا، کون ختم کرے گا؟ میرے خیال میں ہمارا جو
ملک ہے نا، اس میں جب کسی کے بچے کو قتل کیا جاتا ہے نا، قتل کیا جاتا ہے، تو قتل کرنے کے ساتھ اس کے گھر والوں کو پولیس ان کے گھر والوں کو قتل کر دیتی ہے اور عدلیہ جنازہ پڑھاتی ہے. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی احسان کی والدہ کی، اور ریکویسٹ یہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، عثمان بزدار صاحب سے، اور خاص طور پر جس طرح ماجی نے بتایا کہ میں چیئرمین پنجاب کمپلینٹ سیل میں بھی گئی، اور میری ریکویسٹ ہے زبیر خان نیازی صاحب سے کہ کائنڈلی اس ماں کو انصاف دیا جائے. اس جو قاتل ہے، جو بچے کے قاتل ہے، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، اور تاکہ اس ماں کو، اس ممتا کو سکون آ سکے. دیکھتے رہیے میرا پاکستان. اللہ حافظ.